کیونکہ سب اسی کا ہے. تو جنت کا شوق اگر آ جائے تو دنیا کی ہر چیز خوف کا خوف جو ہے ہیچ ہو جاتا ہے. ہاں میں نے ابھی ذکر کیا جمعہ کے خطبے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا، اور اس کے ضمن میں بتایا کہ صحابہ کرام مر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ حضرت ابو عمارہ ابن السکن غالباً احد میں جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا کہ حالات دیکھیں، تو دیکھا کہ یہ انصاری صحابی تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی. جو پاس گئے تھے کہا اشارے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قریب بلاؤ. آپ پہنچے، آپ نے اشارہ کیا کہ میرے اور قریب آئیے. آپ نے زمین پر دونوں گھٹنے رکھ دیے. ابو عمارہ اپنا سر بڑی مشکل سے تھوڑا سا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر، آپ کی ران پر رکھ دیا، اور آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اسی مسکراتے ہوئے آپ کی جان، آپ کی روح قبض ہو گئی، مسکراتے ہوئے جان دی. وہی مولانا آزاد نے کہا کہ یہ سابقون الاولون ایسے تھے کہ ان کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خاک و خون میں لوٹ کر جس طرح مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی انسان نرم بستر پر نہیں کرتا. اللہ کے راستے میں آنے والا کڑوا گھونٹ جو پینا پڑتا تھا، مصیبت جھیلنی ہے، اس کو میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیا ان لوگوں نے. ایک بیمار، ہم اور آپ بیمار ہو جائیں تو کچھ کو زبردستی دوا پلانی پڑتی ہے. مولانا آزاد نے مثال دی. کچھ ایسے ہیں کہ جو مجبوراً کہ چلو بیمار ہو، پینا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، انجیکشن لگوانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ لگوا لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں کڑوی دوا میں مزہ آتا ہے. صحابہ کرام کا ایمانیات میں یہی مزاج تھا کہ اللہ کے راستے میں تکلیف ان کے لیے راحت کا سامان تھی. یہ ہے اعلیٰ محبت اور ایمان اور استقامت. استقامت ایمان سے اونچا درجہ ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ ایک بات. لا الہ الا اللہ سے آگے یہ ہے کہ ہم اس پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کیسے بھی حالات آ جائیں اس سے ہلے ہٹے نہیں. توحید کے بعد توحید کا سبق اور اللہ کی معرفت ہوگی تو آخرت کا یقین، جنت کا شوق ہوگا تو دنیا کی کوئی چیز کا لالچ انسان کو روک نہیں سکتا. کیسے کیسے صحابہ کرام میں ہے، 5-10 منٹ اور بول سکتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان تھی. اللہ کے رسول نے کہا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس امت میں ابو ذر غفاری جیسے سچے لہجے والا انسان پیدا نہیں ہوگا، اس کا ثانی پیدا نہیں ہوگا. ہاں ان کی ایک شان عجیب و غریب بتائیں. کچھ چیزیں ان کی انفرادی تھی، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا اعلیٰ معیار دیکھیے، عظیمت دیکھیے. انہوں نے کہا کہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں، میرے لیے بدصورت لڑکی ڈھونڈو. کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو بھی چاہتے ہیں، خواہشات ہیں، دل ہے، سب کچھ ہے، تو وہ بھی اللہ کی بندی ہے. اگر اسے کوئی نہیں پسند کرے گا تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے بددل ہوگی. اور بھی بہت ساری حکمتیں. تو ڈھونڈ کر بدصورت عورت سے شادی کی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. صحابہ کرام میں آپ اس طرح عجیب و غریب معاملہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو آخری وقت میں، عالم صحابی ہیں، آخری وقت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہاں سنن کی روایت ہے، علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. انہوں کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبادہ بن صامت نے اور کہا یا بنیکا انکا لا تجد لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک. ایک جملہ پوری زندگی میں آپ کو اور ہم کو استقامت پر قائم رکھنے والا ہے. یہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ اے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو، یہ نہ جان لو کہ جو چیز تم کو مل گئی وہ چھوٹ نہیں سکتی تھی، اور جو چھوٹ گئی وہ مل نہیں سکتی تھی. جو خطا ہو گئی وہ ملنے والی رہی، اور جو مل گئی وہ خطا نہیں. ایک جملہ آپ اس کی گہرائی میں جائیے. ہماری زندگی کی ساری بے چینیاں نا اسی میں ہوتی ہے. ارے میں تو فلاں پراپرٹی خریدنا چاہتا تھا، نہیں ملی. میں فلاں صدر سیکریٹری بننا چاہتا تھا، نہیں بن پایا. فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، نہیں کر پایا. یہ جتنا نہیں کر پایا سب کو اس جملے پر رکھ کے تولیے کہ جو نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی مشیت فیصلہ نہیں تھا، تقدیر کا فیصلہ نہیں تھا، وہ نہیں مل سکتی تھی. آپ زمین آسمان ایک کر دیں.